صفی کی تفسیر سے ہٹ کے ہم نے جو آپ کے سابقہ درس میں جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو بیان کیا گیا تھا کہ بعض لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت پاس جو ہے عبادت کے وقت آ گئے، اور آپ نے ان کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ مجھے سمجھ گئے کہ یہ مجھے قتل کرنے آئے تھے، لیکن آپ نے ان کو کچھ کیا نہیں، وہ وہاں سے ایک مسئلے کا بہانہ بنائے، ہم کو آپ کے پاس آنا بڑا ضروری تھا اور آپ عدالت میں آج موجود نہیں تھے فیصلہ کرنے کے لیے، تو ہم یہاں پر آ گئے تاکہ ہمارا فیصلہ آپ فرما دے۔ وہ باتیں بہانے بنانے لگے، تو جب وہ چلے گئے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ لوگ منصوبہ بند طریقے پہ سازش کرتے ہوئے مجھے مارنے آئے ہیں، اور جب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ یہاں کیوں آئے تو وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ ہمارا ایک مسئلہ تھا، آپ سے سوال کرنے آئے تھے، فیصلہ کرانے آئے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ جو کیفیت پیدا ہوئی تھی انتقام لینے کی، یہ آپ اس کو ظاہر نہیں کیے، صرف دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی، یہ جو ہے آپ کا خلاف اولا کام تھا، اس پر بھی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی۔ یہ ایک قول امام فخر الدین رازی کا، اور علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا آپ نے اس کو بھی سماعت کیا، تو آپ نے بھی جو ہے اسی کے قریب آپ نے یہ بات کی کہ وہ لوگ جو ہے اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے ہی آئے تھے، ان کا ارادہ آپ کو قتل کرنے کا نہیں تھا، آپ نے ایسا سمجھا کہ مجھے مارنے آئے تھے۔ تو یہ گمان آپ کا جو ہوا لوگوں کے بارے میں، پبلک کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں، ان کے بارے میں جو گمان آپ کا ہوا کہ یہ مجھے مارنے آئے تھے، یہ جو خیال آیا، تو اس خیال پر یہ خیال بھی جو ہے آپ کے ذہن میں کس طرح آیا؟ ایک آزمائش، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، یعنی آپ اپنے عبادت گاہ میں ہیں اور اس بات کا آپ کو علم ہے کہ 33,000 سے زیادہ لوگ آپ کے دربار کی پہرے داری کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی آ نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی 2 لوگ آپ کے پاس آ گئے اور ان کے بارے میں آپ کے دل میں ایک الگ خیال آ گیا، تو ان کا جو آنا تھا یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ ان کے آنے پہ آپ کا مظاہرہ کیا ہوتا ہے، آپ کے دل میں کیا بات آتی ہے، تو خیال کیا آتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا۔ تو فوری حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، فاستغفر ربہ، تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی، وخر راکعا، اور فوری جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں پہنچ گئے، اور آپ تیزی سے اپنے ماتھے کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھ دیا اور اپنی جبین کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا، ای سقط علی وجہہ ساجدا للہ، یعنی اپنے چہرے کے بل تیزی سے گر پڑے زمین کی طرف پہنچ گئے سجدہ کرتے ہوئے۔ وفیہ دلیل علی ان الرکوع یقوم مقام السجود فی الصلاۃ اذا نوی، اب علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک فقہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اس میں آیا ہے خرہ، آپ فوری زمین کی طرف آگے، خرہ کے لفظی معنی خرہ یخرو، گر پڑنا، اب عام طور پہ خرہ گر پڑے، انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ایسا گر پڑے کا لفظ بولنے میں جو ہے تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے، آپ جو ہے سجدے میں تشریف لائے، زمین کی طرف، زمین کے قریب آ گئے سجدہ کرتے ہوئے، اس کا اچھا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ زمین کے قریب آ گئے یعنی رکوع کرتے ہوئے۔ حضرت عمدۃ المحدثین، اشرف المحققین، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث جامع نظامیہ، سابق شیخ الحدیث جامع نظامیہ، بہت عظیم المرتبت ہستی اور ایک ولی کامل ہستی اور ماہر علم و فن، علوم اسلامیہ اور درس نظامی کے ایسے ماہر ترین کہ جن کی مثال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ایسی عظیم شخصیت گزری ہے جامع نظامیہ کی سرزمین پر۔ تو حضرت ماشاء اللہ جب حدیث مبارک کا درس دیتے تھے اور احادیث مبارکہ میں اور جہاں بھی قرآن کریم کے آیات میں کہیں بھی اس قسم کے الفاظ آتے تو حضرت ترجمے کرنے میں جو بھی حضرت کے آغوش میں جنہوں نے پرورش پائی ہے اور جو حضرت کے قریبی رہ کر جنہوں نے استفادہ کیا ہے اور جنہوں نے خوب حضرت کے فیوض سے جو مستفید ہوئے ہیں، وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت احتیاط حضرت کرتے تھے، اور حضرت کا انداز اور حضرت طلباء کو اس بات کی نصیحت بھی کرتے تھے کہ اس قسم کے الفاظ وغیرہ آ جائیں تو ادب کو ملحوظ رکھنا، یعنی ترجموں میں آداب کا لحاظ کرتے تھے۔ تو میں بھی جو ہے جو طلباء اور جو دوست احباب یہ سن رہے ہیں ان کے سامنے حضرت سے جو میں نے فیض حاصل کیا ہے
اس کی روشنی میں آپ کو بھی جو ہے یہی معروضہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جہاں بھی ایسے کلمات آتے ہیں کہ عربی زبان بڑی وسیع ہے، اس کے بہت سے معنی ہیں. ڈائریکٹ آپ جو ہے ڈکشنری کھول کے لفظ اس کے جو معنی ہیں وہ معنی کریں گے تو بس اوقات ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے. خرہ گر پڑے، فوری جو ہے آپ گر پڑے، تو نبی کے لیے گر پڑے ایسا لفظ بولنا، اس جیسی بہت سی چیزیں ہیں. تو جہاں جہاں بھی اس قسم کی چیزیں آتے تھے تو حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ انتہائی ادب والا اور بہت تعظیم والا، احترام والا، تکریم والا اور عظیم ترجمہ، طبیعت ایسا باغ ہو جانا، اس قسم کے ترجمے آپ کرتے تھے جس سے ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے. تو اسی میں سے ایک چیز زمین کے قریب آ گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں گر پڑے کو بولنے کے لیے کیسا بولیں گے ہم کہ آپ سجدہ کرتے ہوئے زمین کے قریب آ گئے، خرہ راکعہ. تو اس جیسے الفاظ جب بھی خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جب اس قسم کے کلمات آتے ہیں تو زبان میں بڑی گنجائش ہے، وسعتیں ہیں. تو آپ لغوی معنی بولتے ہوئے اس کے مرادی معنی اور ایسا اچھا معنی، ایسا اچھا لفظ بولے شائستہ جو ادب کے زیادہ موافق اور مطابق ہو. وفیہ دلیل علی ان الرکوع یقوم مقام السجود فی الصلاۃ اذا نوی. اب حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے میں خرہ راکعا تو سجدے کے لیے رکوع کا لفظ بولا گیا ہے. تو علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی سے فقہی استدلال یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی ان الرکوع یقوم مقام السجود فی الصلاۃ اذا نوی، اگر کوئی سجدے تلاوت، مثال کے طور پہ سجدے تلاوت کی آیت اگر کسی نے نماز میں پڑھی، سجدے تلاوت کی کوئی نماز میں آیت پڑھا اور سجدے میں جانا جو ہے بھول گیا اور وہ رکوع میں گیا، رکوع میں جانے کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ یہ سجدے تلاوت کی نیت کر لی، تو یہ جو رکوع ہے سجدے کے قائم مقام ہو جائے گا. علماء کرام اور فقہاء اعظام یہاں پر یہ فرماتے ہیں. تو یہ اسی آیت مبارکہ سے یہ مستنبت ہے اور نکالا گیا ہے. وفیہ دلیل، اس میں اس بات کی دلیل ہے علی ان الرکوع کہ رکوع یقوم قائم ہوتا ہے مقام السجود سجدے کے فی الصلاۃ نماز میں اذا نوی اگر وہ نیت کر لے. اگر مصلی نماز پڑھنے والا نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں سجدے تلاوت رکوع میں بھی ادا ہو جائے گا. سجدے تلاوت کی نیت اگر آپ رکوع میں کر لیتے ہیں، رکوع میں جانے کے بعد سجدے تلاوت کی نیت کر لیتے ہیں تو ادا ہو جائے گا. کیوں؟ اس سے خرہ راکعا رکوع کا لفظ بولا گیا سجدے کے لیے. اب اس کی وجہ پھر علامہ نصفی اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں. کیوں؟ لأن المراد مجرد ما يصلح تواضعا عند هذه التلاوت، کیونکہ اس سے مراد یعنی سجدے میں چلے جانا، رکوع میں چلے جانا، اس کا مقصد اور اس کا مراد کیا ہے؟ لأن المراد، کیونکہ مراد مجرد ما يصلح تواضعا عند هذه التلاوہ، سجدے تلاوت کے وقت تواضع کے طور پہ، یعنی جس چیز میں اس بات کی صلاحیت ہے کہ جو اس تلاوت کے وقت تواضع، جس سے بھی تواضع ہو سکتا ہے، تلاوت کے وقت جس چیز سے بھی تواضع ہو سکتا ہے. تو اب تواضع کا معاملہ دیکھیے، آپ سجدے میں جائیں گے تو بھی تواضع ہے اور رکوع میں بھی ہے تو تواضع ہے، تو رکوع سے بھی تواضع کا معاملہ حل ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے چونکہ سجدے تلاوت جب بھی بندہ کرتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہ تواضع کرے فوری. جیسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ سجدے میں چلے گئے، تو فوری بندے کو کیا کرنا ہے؟ پڑھنے والے کو اس کو بھی اس میں تواضع پیدا ہونا ہے. تو تواضع پیدا کرنے کے لیے کیا کریں گا؟ سجدے میں جائیں گا. تو رکوع میں بھی جانا گویا کہ تواضع ہی ہے. اس لیے اگر رکوع میں سجدے میں جانا اگر کوئی بھول جاتا ہے اور وہ رکوع میں نیت کر لیتا ہے سجدے تلاوت کی، تو یہ سجدے تلاوت کو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. والرکوع فی الصلاۃ یعمل ھذا العمل، اور نماز میں رکوع جو ہے یہ کام کر دے گا، یعنی تواضع کا کام کر دے گا. بخلاف الرکوع فی غیر الصلاۃ، برخلاف نماز کے علاوہ میں رکوع جو ہے یہ کام نہیں کرتا. نماز کی حالت میں رکوع میں جانا یہ تواضع ہے، نماز کے علاوہ میں جو ہے یہ کیفیت رکوع میں نہیں ہوتی ہے. وَأَنَابَ اور فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا، وَأَنَابَ آپ سجدے میں تشریف لے گئے، وَأَنَابَ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ لوٹ گئے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹنے والے، رجوع کرنے والے آپ تھے. وَرَجَعَ إِلَى اللَّهِ بِالتَّوْبَةِ اور توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے رجوع فرمایا. ورویہ روایت میں آتا ہے انہ بقی ساجدا 40 یوما ولیلۃ کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 دن اور رات، 40 رات دن تک جو ہے آپ سجدے کی حالت میں رہے. لا يرفع رأسه الا لصلاۃ مکتوبۃ، آپ اپنے سر انور کو، سر مبارک کو اٹھاتے تو صرف فرض نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے سر مبارک کو اٹھاتے. او ما لا بد منہ، یا ایسی چیز کرنے کے لیے اٹھاتے جو بہت زیادہ ضروری ہو.
ولا يرقع دمعه حتى نبت العشب من دمعه، اور آپ کے آنکھوں کے آنسو جو ہے تھمے نہیں، حتی نبت العشب من دمعہ، یہاں تک کہ یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، یہاں تک کہ جو ہے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے کی وجہ سے وہاں پر گھاس اگ گئی جس مقام پہ آپ سجدہ کر کے رو رہے تھے۔ وَلَمْ يَشْرَبْ مَاءً إِلَّا وَثُلُثَاهُ دَمْعٌ، اور آپ نے پانی نہیں پیا مگر جتنا بھی پانی آپ پیتے اس کے 2 حصے پانی جو ہے آنسو بن کر نکل جاتے تھے۔ رقع یرقع، باب فتح یفتح سے ہے، رقع یرقع رقعن، رقع دمع بھی کہتے ہیں، رقع دمو بھی کہتے ہیں، تو خون کا لفظ بھی ہے اور آنسو کا لفظ بھی ہے۔ رقع دمع ابھی دمو کہا جاتا ہے، سکنا وجفا وانقطع بعد جریانہ، اس معنی میں آتا ہے کہ جب آنسو رک جائیں اور سوکھ جائیں، بہنے کے بعد کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے رقع یرقع رقعن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فغفرنا لہ ذلک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی اور ہم نے ان کو فغفرنا لہ، ہم نے ان کے خاطر ہم نے اس چیز کو معاف کر دیا، غفرنا اس کی مغفرت فرما دی، ای ذلتہ یعنی ان سے جو خلاف اولا کام جو سرزد ہوا ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے عندنا ہمارے پاس لزلفا قربت ہے، مقام بہت بڑا تقرب کا مقام ہے، وحسن مآب اور بہت یعنی انتہائی جو ہے بہترین جو ہے ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ حسن مآب مرجع وهو الجنہ، بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین لوٹنے کی جگہ ہے اور وہ جنت ہے۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ای استخلفناک علی الملک فی الارض، او جعلناک خلیفۃ ممن کان قبلک من الانبیاء القائمین بالحق، وفیہ دلیل علی ان حالہ بعد التوبۃ بقیت علی ما کانت علیہ لم تتغیر، فاحکم بین الناس بالحق ای بحکم اللہ اذا کنت خلیفۃ، او بالعدل ولا تتبع الہوى ای هوى النفس فی قضائک فیضلک الہوى عن سبیل اللہ، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، عن سبیل اللہ ای دینہ بما نسوا یوم الحساب ای بنسیانہم یوم العذاب۔ یا داود، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، آپ نے اس سے قبل بھی سماعت کیا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت فرماتا ہے، ان کو احکام اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے تو ان کے ذریعے امت کو خطاب کرنا بھی مقصود ہوتا ہے اور امت کی تعلیم بھی مقصود ہوتی ہے۔ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا، ای استخلفناک علی الملک فی الارض، یعنی ہم نے بادشاہت پر، ہم پوری کائنات کے بادشاہ ہیں اور ہماری بادشاہت کے سلسلے میں ہم نے زمین کا خلیفہ تم کو بنا دیا، جانشین اور نائب اور خلیفہ تم کو ہم نے بنا دیا۔ او جعلناک خلیفۃ ممن کان قبلک من الانبیاء القائمین بالحق، یا پھر جعلنا کا خلیفہ ہم نے خلیفہ بنا دیا، ممن کانا ان لوگوں کا، کانا جو گزرے، قبل کا تم سے پہلے جو انبیاء کون گزرے، من الانبیاء القائمین بالحق، وہ انبیاء جو حق پر قائم تھے، حق پر ڈٹے ہوئے، حق پر قائم اور حق پر جمے ہوئے انبیاء تم سے پہلے جو گزرے، ہم نے ان سب کا تم کو خلیفہ اور نائب بنا دیا ہے۔ وفیہ دلیل، اور اس آیت مبارکہ میں دلیل ہے اس بات پر، علی ان حالہ بعد التوبۃ بقیت علی ما کانت علیہ، کہ توبہ کرنے کے بعد بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا حال اور آپ کا مقام و مرتبہ عند اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ویسے ہی تھا جیسا پہلے تھا مقام، یعنی آپ سے جو خلاف اولا کام ہوا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیے نبی کا مقام و مرتبہ خلاف اولا کام سرزد ہونے سے پہلے جیسا تھا، خلاف اولا کام سرزد ہونے کے بعد بھی آپ کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں آئی، ویسے ہی باقی لم تتغیر، اس میں کوئی تبدیلی باقی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلافت اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان و منزلت کو بلند ہی رکھا۔ فاحکم بین الناس